کیا مذاکرات کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھل چکے ہیں؟ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی سفارشات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ آئینی ترمیم کے طریقہ کار کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا بینچ بنا کے اسے آئینی ترمیم کا اختیار دے دیا جائے گا اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر ہوگا؟ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے حوالے سے جو پہلا فیصلہ تھا اسے غیر قانونی کن بنیادوں پر قرار دیا گیا؟ آپ سب پر سلامتی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، جس میں یہ لکھا گیا کہ 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 63A سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی 3 ججوں نے جو فیصلہ دیا وہ آئین کے خلاف ہے، 2 ججز نے جو باتیں کی ان کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ابتدا میں وکیل علی ظفر کی جانب سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا جاتا ہے کہ علی ظفر کا موقف تھا کہ اکثریتی فیصلے کے منصف جسٹس منیب اختر کو شامل کرنا لازمی ہے۔ علی ظفر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 پر بھی اعتراض اٹھایا۔ علی ظفر نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط پر بھی توجہ دلائی۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا جاتا ہے کہ علی ظفر کا کہنا تھا 63A نظر ثانی اپیل جلد بازی میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ نظر ثانی اپیل پر جب بینچ تشکیل دیا گیا تو جسٹس منیب اختر اس کا حصہ تھے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے خود بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کی۔ جسٹس منیب اختر سے بینچ میں شمولیت کے لیے تحریری درخواست بھی کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے بینچ میں شمولیت کی درخواست کو منظور نہیں کیا۔ اس فیصلے میں لکھا گیا کہ منیب اختر کی جگہ ایک دوسرے جج کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بات منظر عام پہ آتی ہے کہ 63A نظر ثانی درخواست 23 جون 2022 میں دائر کی گئی۔ جلد بازی میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال دور میں یہ نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے بھی کبھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یاد نہیں کروایا۔ اکثریتی فیصلے میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے پریشانی کی عکاسی بتائی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ اکثریتی فیصلے کے مطابق تاریخ میں ایک بار ایک پارلیمنٹیرین نے باز ضمیر ہو کر انحراف کا راستہ اپنایا تھا۔ ایسی توہین جو ہے وہ اراکین پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے افسوسناک ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے حاصل کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سختی سے آئین کا راستہ اختیار کیا۔ اکثریتی فیصلے کے اندر قانون کی بجائے غیر قانونی اصلاحات کی بھرمار ہے۔ اکثریتی فیصلے میں صحت مند 41 بار، غیر صحت مند جیسے الفاظ 5 بار استعمال ہوئے، بدتمیزی 9 بار، برائی 8 بار، کینسر 8 بار، خطرہ 4 بار وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے، اور یوں انہوں نے یہ کہا کہ 3 ججز نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا وہ غیر آئینی تھا، 2 ججز کی رائے جو تھی وہ مقدم تھی، اسی رائے کو منوان تسلیم کر کے اب 5-0 کا یہ فیصلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حکومت کے لیے راستہ کھل چکا ہے، حکومت نمبر گیم پوری کر سکتی ہے، لیکن حکومت کے لیے پریشانی کیا؟ حکومت کے لیے پریشانی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پہلے رابطوں کے اندر تھے یا جن کو انڈورس کیا جا سکتا تھا یا جن کو مولڈ کیا جا سکتا تھا، وہ رابطوں سے آؤٹ ہو گئے۔ اب جب وہ رابطوں سے آؤٹ ہوئے ہیں تو آخری آپشن بچا جمعیت علماء اسلام فے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سامنے ڈرافٹ رکھا گیا تو جمعیت علماء اسلام فے نے بھی ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شرائط آگے رکھی اور کہا کہ ہم اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جمعیت کے پاس پہنچی اور ان کے ڈرافٹ کے اندر اپنی سفارشات کو شامل کرنے کا کہا، جس کا جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے مثبت جواب دیا گیا کہ آپ اپنی سفارشات کو لے آئیں، ہم اسے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کا ڈرافٹ پبلک اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ کہتے ہیں حفظ ما تقدم ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے۔ اب حکومت کے پاس آ جا کے آپشن کیا بچتا تھا؟ یا تو یہ تھا کہ نمبرز پورے نہ ہونے پر آئینی ترمیم کو روک دیا جائے، یا پھر یہ تھا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن اس پورے عمل میں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو عدالتوں کے اندر
یہ موقف اپنایا جس میں کل کے ولاگ کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ 4 عدالتوں کے اندر درخواستیں دائر کی گئی، ایک کے اندر آج دائر کی گئی ہے، اور یہ 4 عدالتیں ہائی کورٹس کی عدالتیں تھیں، 5ویں آج ہوئی، یعنی سندھ، پنجاب، کے پی، بلوچستان اور اسلام آباد۔ لاہور، سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر آج جو سماعت ہوئی اس میں ریاست کی طرف سے موقف جو اپنایا گیا وہ اٹارنی جنرل نے اپنایا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسودہ تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا تو اسے پبلک کیسے کر دیا جائے۔ درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پبلک کر کے عوامی رائے لی جائے اور 8 ہفتوں کا اسے وقت دیا جائے۔ ان کے مطابق ابھی جو ہے وہ ڈرافٹ تیار ہی نہیں ہے، ڈرافٹ حتمی مراحل میں داخل ہی نہیں ہوا، تو اسے کیسے پبلک کر دیں، پبلک کو کیا بتا؟ ابھی را مٹیریل ہے، جب وہ پختہ ہو جائے گا تب موقف اپنایا جا سکتا ہے، ابھی اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آج جو وفاقی حکومت نے گڈ ول جسچر کے طور کے اوپر پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جس میں تمام اکابرین موجود تھے، سیاسی اکابرین وہ موجود تھے، جس میں وفاقی وزیر داخلہ جاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ علی امین گنڈاپور جو وفاقی وزیر داخلہ کے اوپر تنقید کرتے تھے اور بڑی سخت الفاظ کے اندر تنقید کرتے تھے، اور وفاقی وزیر داخلہ ان کو لے کے یہ بات کرتے تھے کہ وہ ہماری حدود میں ذرا داخل تو ہوں۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں اور علی امین گنڈاپور کے بارے میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے الفاظ کیا تھے اور فیصل کریم کنڈی کے بارے میں علی امین گنڈاپور کے الفاظ کیا تھے، اور آج ہم نے سب کو ایک فریم کے اندر دیکھا ہے، یعنی علی امین گنڈاپور بھی وہیں تھے، وفاقی وزیر داخلہ بھی وہیں تھے، ایمل ولی خان بھی وہیں تھے، فیصل کریم کنڈی بھی وہیں تھے۔ یوں لگا کہ آج ایک اکائی ہے، یعنی ذاتی نفرتوں، نظریاتی اختلافات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ملکی معاملات کے اوپر ایک میز پہ بیٹھے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے۔ بہت سارے حلقے یہ بات کرتے ہیں کہ اب گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، اگر یہ کڑی بن سکتی ہے اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف الگ سے موقف نہ اپنائے، یعنی وہ اگر علی امین گنڈاپور کے کردار کے بارے میں باتیں کرنے لگے یا کچھ اور، اگر یہ موقف نہیں اپنایا جاتا تو ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ لیبل جو لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ ٹیگز جو لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ ٹیگز واپس ہو سکتے ہیں، گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، آئینی ترمیم کو لے کے ہو سکتے ہیں، ان کی سفارشات کو لے کے ہو سکتے ہیں، نرم رویہ کہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اڈیالہ کے دروازے کھلیں گے اور وہاں پر جا کر بات چیت ہو سکے گی؟ کیونکہ ان کا اشارہ وہی ہوگا کہ بات چیت ادھر کریں۔ آج سے یہ تاثر ملتا ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈھونگ بھی کہیں گے، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یہ گریب کرنے کی کوشش ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دن ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دینے والے ایک فریم کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، ایک ہی نقطے کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تو ملکی معیشت کو، ملکی سیاست کو، ملکی کیاس میں کمی کے لیے، ٹرموائل میں کمی کے لیے اور آپسی قدورتیں کم کرنے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اگر ایک میز پر آ جائیں تو کیا جائے گا؟ آج اسے کیا ابتدا کہی جا سکتی ہے یا پھر کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اچھی امیدوں سے ہی آپ زندگی کو، جو بقیہ زندگی ہے، اس کو کسی نہ کسی حد تک خوشحال بنا سکتا ہے، اور میں اسی تگودو میں ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔